السلام علیکم جی، سنا ایف ایم 89.4 ایج کے نیٹ ورک سے میں ہوں آپ کے ساتھ آر جے ماریا، اور آج کا یہ پروگرام ہمارے ساتھ موجود ہیں تعظیم یاسین صاحب، سینئر تجزیہ نگار اور صحافی. ان سے ہم جانیں گے آج کے پروگرام میں جو تازہ ترین صورتحال ہے مظفر آباد، کوٹلی اور بہاولپور میں. گزشتہ رات انڈین آرمی کی طرف سے ایک اسٹرائک کی گئی اور جس سے متعدد شہادتیں ہوئیں، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، مساجد جو ہیں شہید کی گئیں. اور اس بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تعظیم یاسین صاحب، ان سے جانیں گے. السلام علیکم تعظیم یاسین صاحب. جی، گزشتہ رات جو واقعہ پیش آیا جس سے خوف و ہراس بھی پھیلا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جذبہ بھی بہت دیکھنے میں آیا. تو پہلے رات کی صورتحال کے بارے میں تمام سننے والوں کو آگاہ کیجیے. جی ماریا، بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم گائے بگائے ہر پروگرام کے اندر جو موجودہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کی اپڈیٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. اور اس سلسلے میں ہی ہم نے صبح بھی اس کی خصوصی نشریات شروع کر دی ہیں، اور جو تازہ صورتحال ہے اس کے ہم اپنے سامعین کو جو ہے وہ آگاہ کرتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی. اس کے ساتھ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ جو رات کو بھارت کی طرف سے جارحیت ہوئی ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ جو رات والا حملہ ہے بھارت کا، اور اس سے پہلے اگر تاریخ دوڑائی جائے بھارت کی طرف سے جتنے بھی جارحیت کی گئی ہے اس سے پہلے بھی جو حملے ہوئے، ان کے سب کی جو حملہ کرنے کی جو حکمت عملی تھی اس کی، یا جو اس کی طریقہ کار تھا، وہ یکساں ہے، وہ ایک طرح کا رہا ہے. ہمیشہ چھپ کر رات کی تاریکی میں وار کرنا، یہ ہمیشہ اس نے کیا ہے، اور ہمیشہ سے ہی پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور منہ کی کھانی پڑی ہے. لیکن اس نے بار بار اس طرح کی کوشش کے باوجود اس نے سبق نہیں سیکھا. اسی طرح اگر ہم آج رات کی بات کریں تو جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا گزشتہ دنوں ہی، بلکہ کل کی بات ہے، بھارت کے الزامات کو دنیا کو دکھانے کے لیے ان ساری جو جگہ ہیں ان کا انٹرنیشنل میڈیا نے، نیشنل میڈیا نے اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے افراد نے ان ساری جگہوں کا دورہ کروایا گیا. ان کو دکھایا گیا کہ جو بھارت الزام لگا رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹریننگ کیمپ ہے، کچھ ہے، اس طرح کی چیزیں، کچھ چیز نہیں تھی. سب اپنی آنکھوں سے دیکھے. عالمی میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کیا اور بھارت کے ان بے بنیاد الزامات کی تردید بھی کی. اور اسی کے ساتھ ہی مطلب یعنی جس وقت عالمی میڈیا کے اوپر یہ چیزیں چلنی شروع ہو گئیں، لوگ بتانا شروع ہو گئے، لوگ رپورٹ کرنا شروع ہو گئے، تو بھارت نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کل 2 دن کے بعد عالمی رائے عامہ جو ہے وہ اس قدر اس کے خلاف ہو جائے کہ چونکہ جو حقائق تھے وہ بے نقاب ہو گئے. مطلب جو بھارتی الزامات تھے، جو جس کا جھوٹا پروپیگنڈا تھا، وہ تیزی سے بے نقاب ہو رہا تھا میڈیا کی کوریج کی وجہ سے. تو بھارت نے اس سے پہلے کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی عالمی سطح کے اوپر رائے عامہ اس کے خلاف چلی جاتی اور پاکستان کے حق میں ہموار ہوتی اور بھارتی الزامات مسترد ہو جاتے، اس نے راتوں رات جو ہے وہ بزدلانہ حملہ کیا. اور جس طرح آپ نے کہا اور میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ اس نے ایئر اٹیک کرنے کی کوشش کی. 3 جگہوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، مظفر آباد میں، کوٹلی میں اور اس کے بعد بہاولپور میں. اور جس میں کچھ جس طرح ہمارے جو کچھ پروجیکٹ تھے، پاور پروجیکٹ، ان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ کیا. لیکن الحمدللہ پاک فضائیہ نے جو ہمہ وقت تیار ہونے کا جو ان کا عزم تھا انہوں نے کر دکھایا. اس سے پہلے کہ وہ عزائم میں کامیاب ہوتے، بھارت کے 5 طیارے جو اس وقت تک تصدیق ہو چکی ہے کہ ان کے مار گرائے گئے. اور جو LOC کے اوپر بھی ان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے جارحیت ہوئی تھی، اور مختلف اور ٹھکانوں کو بھی جہاں سے پاکستان کے اندر دراندازی کی جا رہی تھی بھارتی فوج کی طرف سے. تو یہ تو تھا موجودہ صورتحال جس سے لوگ آگاہ میں، اس سے پہلے بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں، تفصیلات بھی آگاہ کر چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو جوش اور جذبہ
رات کے وقت ہمیں محسوس ہوا جب پتہ چلا لوگوں کو آوازیں آنا شروع ہوئیں دھماکوں کی مظفر آباد شہر میں. تو لوگ انہیں پتہ چلا کہ کوئی دھماکے ہو رہے ہیں تو لوگ گھروں سے باہر نکلے. ظاہر ہے ایک فطری سی بات ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جب چیزیں پتہ چلنا شروع ہوئی کہ بھارت کی طرف سے یہ اٹیک کیا گیا ہے تو لوگ رات کو ہی سڑکوں پہ نکل آئے اور بھارت کے مخالف نعرے لگائے, پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے, اور ان کا اتنا جوش و جذبہ تھا. اور اس کے بعد خاص بات یہ ہے کہ مظفر آباد کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ جس مسجد کو نشانہ بنایا گیا ایک محلے کے اوپر, تو وہاں پر جو ہے سوائے ایک بچے کے اور 2 بندے موجود تھے جو مسجد کے ساتھ روم میں موجود تھے, تو ان کو وہ اس کی زد میں آئے. تو بڑی تعداد لوگ وہاں پہ محلے کے جو لوگ تھے وہاں پہنچ گئے, اور صبح کا منظر یہ تھا کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے اسی مسجد کی جگہ کے باہر جو ہے نا نماز فجر بھی ادا کی, جو ایک تاریخی منظر تھا. یعنی یہ جذبہ تھا, اور سویلین کو بھارت کی طرف سے نشانہ بنایا گیا, عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا. اس کے بدلے میں بھارت کی طرف پاک فوج کی طرف سے بھارتی فوج کے ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ ساری صورتحال تھی. جو عوامی جوش و جذبہ بھی ابھی بھی بہت دینی ہے, مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں پاک فوج کے حق میں, جو ان کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, پروگرامات ہیں. اور اس کے باوجود کہ انتظامیہ کی طرف سے ہدایات ہیں کہ زیادہ گیدرنگ نہ کی جائے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کا جوش و جذبہ اتنا ہے کہ وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے جہاں پہ بھی تھوڑے بہت لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک بہت بڑا جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے. پاک فوج سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور پاک فوج نے ان امیدوں کو پورا بھی کیا ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب بھارت نے ایک کوشش پہلے کی تھی تو اس کو ایک سرپرائز دیا گیا, اس کا 2 طیارے مار گرائے تھے جو ہی اس نے کیا. یہ 2021 کی بات ہے, تھوڑا سا 6 سال پہلے کی بات ہے, سرپرائز ڈے جس کے حوالے سے منایا جاتا ہے. تو اس وقت بھی بھارت نے اس طرح کی کوشش کی اور اس کو منہ کی کھانی پڑی. اور آج رات بھی جو اس نے کیا اور اس کے رسپانس میں پاک فوج اور پاک فضائیہ کی طرف سے جو واپس جواب بھی تھا کہ انہی اڑان کے دوران جو اڑان وہ بھری انہوں نے آ کے اٹیک کرنے کیے, اسی اڑان کو انہوں نے مکمل نہیں ہونے دیا اور مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے ان طیاروں کو مار گرایا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کے اوپر دنیا بھی حیرت زدہ ہے اور لوگ دنیا بھی پاک فوج کی سراہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جسے صبح DGSPR کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ تو ہمارا وہ رسپانس تھا جو ان کا جو ہم نے اپنے دفاع میں کیا اور جو ان جاریت کرنے آئے تھے ہم نے اس کا جواب دیا. ابھی اس کا جواب دینا, مکمل جواب دینا باقی ہے اور اس کا جواب ہم اس جواب کا جو وقت ہے اور جگہ اس کا تعین ہم اپنے مناسب وقت میں کریں گے. یہ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ وہ جواب نہیں ہے جو انڈیا کو ہم نے یہ تو وہ تھا جو ریپڈ فوری طور پہ ہم نے اپنے دفاع میں کیا, لیکن ہم اس کا جواب باضابطہ طور پہ دینے کا حق جو ہے نا وہ محفوظ رکھتے ہیں اور اس کا انتخاب اور وقت کا تقرر جو ہے وہ ہم خود کریں گے. یہ ان کے بڑے واضح الفاظ تھے. اس حوالے سے بھی لوگوں کے اندر, عوام کے اندر بڑا جوش و جذبہ ہے. ملی یکجہتی جو ہے نا وہ ایک بار پھر ہم نے دیکھی ہے کہ تمام لوگ یک زبان ہو کر جو ہے وہ بھارت کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ تو آج کی صورتحال تھی جو اس وقت تک کی ہے کہ جو رات گئے بھارت کی طرف سے جو حملہ کیا گیا اس کے جواب میں. تو اس حوالے سے لوگوں کا اور پاک فوج کے حوالے سے کہ ان کے بڑے خراج تحسین پیش کیے جا رہا ہے. مساجد میں اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں, مختلف جگہوں کے اوپر ریلیاں نکالی گئیں اور بڑے واشگاف الفاظ میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا, ان کی جرت مندی کو, ان کو بروقت کارروائی کو, ان کی بہادری کو, اور جو لوگ شہید ہوئے ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعائیں کی گئی. بالکل. اچھا تعظیم صاحب, بطور مسلمان ہمارا ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے مرنا تو سب نہیں ہے لیکن ایک شہادت کا رتبہ ہمارے لیے ایک بڑا عظیم رتبہ ہوتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی سچویشن ہے یہ جیسے رات کے بعد سے لوگوں میں ایک بڑا جذبہ ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے کہ شہادت کی موت ہے, مرنا تو سب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو ملک اسلام ہمیشہ بہت زیادہ جو تعلیمات ہیں اس کی کہ اپنے دفاع کے لیے جو ہے
وہ جہاد کرنے کا اس نے حکم دیا ہے کہ دفعہ کوئی بھی اگر ملک جارحیت کرتا ہے کسی اسلامی سلطنت کے اوپر تو اس کے خلاف جو جہاد ہے وہ فرض ہوتا ہے. اور یقیناً وہ جذبہ جو ہے آج بھی لوگوں میں موجود ہے. پاک فوج نے اس کا کردار ادا بھی کیا ہے اور ہماری بنیادی تعلیمات ہیں. اور اصل میں مسلمان جو ہے نا اس کا ایک طاقت ہی یہی ہے کہ وہ جو شہادت ہے نا جس کی وہ تمنا رکھتا ہے, جس کے لیے علامہ اقبال نے بڑے زبردست الفاظ میں کہا تھا, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ علامہ اقبال نے بڑی زبردست تفسیر پیش کی ہے جو قرآنی آیات کا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور اس کے بعد کی آیت ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں رکھتے. علامہ اقبال نے اسے جس طرح میں نے کہا کہ ان شعروں کے اوپر بنایا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اسی علامہ اقبال کی تصور کی عملی تصویر جو ہے ہماری پاک فوج کے جوان آفیسر اور سارے لوگ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, اور یہی جذبہ لوگوں میں بھی ہے اور ملک اور قوم کی خاطر وہ یک زبان ہیں. تمام تر سیاسی اختلافات ہوں, کوئی اور گروہی اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن جب ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے تو کوئی مذہب دین فرقہ سیاسی جماعت نہیں ہوتی, سب کا ایک ہی ماٹو ہوتا ہے کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان کی خاطر سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد ہم ساری چیز کو اپنے سیاست کو اور باقی چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہ جذبہ جو ہے ہمیشہ پاکستانی قوم کا ایک وتی رہا ہے اور اعزاز رہا ہے اور اب بھی وہ موجود ہے. تو یہی تو سب سے بڑی چیز ہے جو مسلمان کو امتیاز دیتی ہے دوسرے اقوام کے اوپر. بالکل, بہت شکریہ تعظیم یاسین صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی آپ نے اچھی بات کی, اپنے ناظرین کو آگاہ کیا تازہ ترین صورتحال سے. سنتے رہیں سنا FM 89.4. فی الوقت کے لیے ہمیں دیجیے اجازت.